الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قابل ذی وقار سامعین و خواتین ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں وقت معین پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم پر اور آپ سب پر ہیں. ان میں سے ایک ایک احسان کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس طرح شکر ہم کرتے ہیں، اسی طرح پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اور پوری کائنات کی ہدایت فرمائی. آپ کی بڑی کوششیں رہی ہیں اور آپ اپنی امت کے لیے اپنی زندگی میں بڑی فکر مندی کا مظاہرہ کرتے رہے. رات کی تاریکی میں روتے تھے آپ، امت کے حق میں، امت کی فلاح و بہبودی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے تھے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر اپنی رحمتوں کا نزول اجلال فرما، کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنی اولاد کی فکر نہ کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کی، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی اشاعت کے لیے، سب کچھ تج دیا اسلام کی ترقی اور اس کی تعمیر کے لیے، نبی کی محبت میں. اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما، آمین. حضرات، دنیا میں ہماری بعثت ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر مقصد بتا دیا. ہم اور آپ جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے. اور ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادے کے بعد کون ہے جو اللہ کو اپنا منعم حقیقی سمجھتا ہے، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود و مسجود خیال کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد رب کے احسانات کو فراموش کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے وہ
اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اوروں کے بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے احسانات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمیز کرنا چاہتا ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے۔ اور دنیا میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بری ہیں، ان کے درمیان تمیز اور فرق کے لیے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی، عقل کی قوت، سوچ کی قوت، سمجھ کی قوت۔ یہ عقل و فکر کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بہت سارے حیوانات کو نہیں ملی ہے۔ کتنے حیوانات ایسے ہیں جو ہم سے اور آپ سے مضبوط ہیں، توانا ہیں، طاقتور ہیں اور بہت ہی زیادہ اپنے اندر قوت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عقل کی نعمت سے عاری ہیں، عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو عقل جیسی عظیم نعمت دے کر تمام دوسرے حیوانوں اور مخلوقات پر فوقیت دی ہے، لیکن اس عقل کے لیے ایک چیز اور ضروری ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، کیونکہ یہ عقل اگر اس کو صحیح طور سے استعمال میں نہیں لایا گیا تو عقل رہ کر کے بھی آدمی صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں کر پائے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنے مذہب کا شعار سمجھ لیا ہے ننگا ہونا، اور ننگوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، شرمگاہوں تک کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ ان کے پاس شعور نہیں ہے؟ ہے ان کے پاس بھی عقل اور فہم، لیکن ایک عظیم اور دولت سے عاری ہے وہ جسے علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ ہر بری چیز کو خیر پر محمول کر لیں گے، اچھی سمجھ لیں گے، اور اچھی چیز کو آپ بری تصور کر بیٹھیں گے۔ اس لیے عقل کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا غائب درجہ ضروری ہے۔ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ نعمت کسی کسی کو ملتی ہے، خاص طور سے علم شرعی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، اللہ اسے علم سے سرفراز کرتے ہیں، اللہ اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ نیک ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے، اللہ اسے عالم بنا دیتا ہے، قرآن کی سمجھ دیتا ہے، سنت کی سمجھ سے سرفراز کرتا ہے، ہمکنار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرق کیا، اللہ نے قرآن عزیز کے اندر کہا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں مساوی اور برابر ہو سکتے ہیں؟ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، سنت کا علم رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے شہدائی ہیں، قرآن کی آیتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کتاب و سنت کے علم سے عاری اور خالی ہیں، کیا یہ دونوں جماعتیں ایک جیسی ہیں؟ کیا یہ دونوں برابر سرابر ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ انداز اپنا کر انکار کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ کون سی جماعت؟ علم والی جماعت۔ کون سی جماعت؟ وہ جسے علم شرعی سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں، دونوں گروہ ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ علم والوں کی حیثیتوں کو بڑھاتا ہے۔ جہاں مومنوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، وہیں پر مومنوں ہی میں سے ایک عظیم گروہ جو علماء کا گروہ ہے، قراء کا گروہ ہے، قرآن کے حاملین کا یعنی حفاظ کا گروہ ہے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا
کہ جیسے مومنوں کے مقام کو اللہ بلند کرتا ہے، ایسے علم والوں کے، قرآن کا علم جن کے سینوں میں ہے، حدیث کا علم جن کے سینوں میں ہے، اللہ ان کے مراتب کو بڑھاتا ہے۔ دنیا والے گھٹانے کی کوشش کریں، فرق نہیں پڑتا، مگر اللہ قرآن و حدیث کے حاملین کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ مومنوں میں کیا علماء نہیں آ گئے؟ مومنوں ہی میں سے علماء ہیں، مومنوں سے ہٹ کر نہیں ہیں، لیکن علماء کے مقام کو واضح کرنے کے لیے مومنوں کا ذکر کر کے اللہ نے الگ سے علماء کا ذکر کر دیا، تاکہ ان کی شناخت اور پہچان قائم رہے اور لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ مومنوں میں تو علماء آتے ضرور ہیں، لیکن ان کی امتیازی شان کو واضح کرنے کے لیے، ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے الگ سے علماء کا ذکر کر دیا ہے۔ مومنوں میں وہ آتے ہیں، لیکن ان کا ذکر الگ سے بھی اس لیے کر دیا تاکہ پتہ ہو جائے کہ علماء، حفاظ، قرآن کا علم رکھنے والے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی حیثیت بڑی اونچی ہے، بڑی اونچی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، بڑی حیثیت ہے، 13 سال کی عمر ہے اور نبی علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ نے ان کو بلا لیا، لیکن ابھی بھی نبی کے بڑے بڑے صحابہ دنیا میں موجود ہیں، چلو ان سے کچھ سیکھا جائے۔ ان کے دروازوں پر جاتے تھے، ان کے گھروں پر جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کے بارے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اتنا بڑا عالم چند صحابہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پورے صحابہ کی جماعت میں اتنا بڑا عالم ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ اتنا ذہین دیکھا، نہ اتنا عقل مند ہم نے دیکھا، اور نہ اتنا بڑا علم والا ہم نے دیکھا۔ کون کہتے ہیں؟ ایک بڑے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت مل گئی، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ ان سے بڑا عالم ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا، یہ بہت ذہین ہے، بہت فطین ہے، بڑا حاضر دماغ ہے، بہت نکتہ شناس آدمی ہے یہ، لیکن اس کے باوجود سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا؟ پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس کچھ علم ہے، نبی کی کچھ حدیثیں ہیں، وہاں پہنچ جاتے تھے، نہ دوری کی پرواہ کی، نہ شرم و حیا کو آڑے آنے دیا۔ آج تو بہت سارے ہمارے بزرگ لوگ ہیں، متوسط عمر کے لوگ ہیں، جن کو بنیادی معلومات بھی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کہ دنیا کہے گی کیا، امام کہیں گے کیا، لوگ کیا کہیں گے، سیکھتے ہوئے کہیں گے یہ دیکھو اتنی عمر کا آدمی ہے ابھی اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اتنی عمر کا آدمی ہے ابھی اس کو غسل جنابت کا طریقہ معلوم نہیں۔ یہ شرم انسان کو خیر سے روک دیتی ہے، شرمانا نہیں چاہیے۔ نبی کی ڈھیر ساری دعائیں، نبی نے کہا تھا اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو امت کا فقیہ بنا دے، قرآن کا مفسر بنا دے۔ اتنی بڑی دعائیں جس عظیم صحابی کو ملی ہوں، علم کا جو سمندر ہو، لیکن علم سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ کے پاس جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو قیلولہ کا وقت ہو جاتا ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد صحابہ کچھ دیر آرام کرتے تھے، ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، ان کی آرام میں راحت میں خلل انداز ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو اتارا اور اس کو تکیہ بنایا، سر کے نیچے رکھ کر کے میں لیٹ گیا، اس انتظار میں کہ ابھی عصر کی نماز کے لیے نکلیں گے، دروازہ کھلے گا، آواز آئے گی اور میں جاگ جاؤں گا، ان سے میں سوالات کروں گا، ان سے میں کچھ سیکھ لوں گا، نبی کی حدیثوں کو سن لوں گا۔ یہ سوچ کر کے لیٹ گئے۔ عرب کی زوردار دھوپ ہے، شدید دھوپ اور لو کا چلنا، ریت کے ذرات کا اڑنا، اور وہ سب کا اڑ کر کے ان کے چہرے پر آنا، ان کے بدن پر آنا، اس کی پرواہ نہیں۔ کپڑا میلا ہو جائے گا اس کی پرواہ نہیں،
ریت کے ذرات سے بال پورے کے پورے بھر جائیں گے، سر بھر جائے گا، اس کی پرواہ نہیں، لیٹے رہے۔ عصر کی نماز کے لیے جب صحابی رسول نکلے، دروازہ کھلا تو کہتے ہیں فاستيقظت، میں اچانک بیدار ہو گیا، آواز سے بیدار ہو گیا۔ اور اس کے بعد دعا سلام کے بعد صحابی رسول نے کہا، نبی کے چچا زاد بھائی، اتنا دور سے چل کر کے آپ یہاں کیوں آئے، کیوں لیٹے تھے؟ آپ کو پہلے مجھے بتانا چاہیے، دروازے پر دستک دینا چاہیے، آپ لیٹے کیوں رہے؟ کہا آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ استاد محترم، آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ کہا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ایسی ہے، لم اسمع، جس کو میں نے مصطفیٰ سے نہیں سنا ہے، آپ نے اس کو نبی سے ڈائریکٹ سنا ہے، اس ایک حدیث کو لینے کے لیے میں چل کر کے آیا ہوں، بتائیے آپ۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث پڑھ کر کے سنایا، اور کیا کہا جانتے ہیں؟ کاش تم مجھے بلوا لیتے، کسی کو بھیج دیے ہوتے تو میں خود چل کر کے آپ کے چوکھٹ پر آ جاتا، آپ کے گھر آ جاتا، آپ کو اتنا دور سے چل کر یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، اے نبی کے چچا زاد بھائی، میں خود آ جاتا۔ کیا کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، امت کے فقیہ نے، مفسر قرآن نے کہا تھا، العلم احق ان یوتا الیہ، علم چل کر نہیں جاتا ہے، علم کے پاس چل کر جایا جاتا ہے۔ آپ صاحب علم ہو، جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، حق میرا بنتا ہے کہ میں چل کر کے آپ کے پاس آؤں، آپ چل کر کے آؤ یہ مناسب نہیں ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مشہور کتاب مستدرک علی الصحیحین کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی شرطوں پر پوری اتر رہی ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، امت کے بڑے فقیہ ہیں، علم کے سمندر ہیں، اور اس کے بعد جذبہ کیا ہے کہ جہاں کہیں کچھ مل جائے علم کے نام پر اس کو حاصل کر لیا جائے، اس کو سیکھ لیا جائے۔ اور آج گھر سے نکلنے کی دعا معلوم نہیں ہے مسلمان کو، بسم اللہ تو پتہ ہے لیکن گھر میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر کے جانا چاہیے، یہ یاد ہی نہیں رہتا۔ کھانے کے میز پر مسلمان بیٹھا ہے اور لقمہ اندر چلا گیا، اب یاد آ رہا ہے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ کتنے مسلمان بھائی وضو کر کے مسجد میں آ کے بیٹھے ہیں، اکثر کو پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر اگر وضو کیا جائے تو وضو نامکمل ہے۔ بعض محدثین کے قول کی روشنی میں وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اور نبی کی حدیث لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس شخص کا وضو ہے ہی نہیں جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا ہو، یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن وضو سے پہلے بسم اللہ لازماً پڑھ لینا چاہیے، بھولنے کی عادت مسلسل نہ ہو، یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ کیا ہے؟ علم کچھ نہیں ہے، غسل جنابت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، 8 بچوں کے باپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ابھی کھڑے ہونے کا سلیقہ معلوم نہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو داہنے پاؤں کی انگلیاں اس سائیڈ میں اور بائیں پاؤں کی الٹے پاؤں کی انگلیاں اس سائیڈ میں ہے، قبلہ سمت بھی نہیں ہے۔ اب یہ عالمیہ نہیں ہے، یہ کمی نہیں ہے، اور اس کے بعد اندر سے کانفیڈنس کیا ہے؟ سب کچھ مکمل ہے، ہم کمپلیٹ ہیں، ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ صحابہ جو نبی کی آنکھوں کے تارے تھے، نبی پر اپنی جان چھڑکنے والے، نبی علیہ السلام کے ادنا اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار رہنے والے صحابہ سیکھتے تھے، وہ الگ الگ ممالک میں چلے جاتے تھے، اپنے شہر کو چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر کی مسافتیں پیدل سواریوں سے طے کرتے تھے، کس لیے؟ قرآن کا علم حاصل ہو جائے، قرآن کی پیاری آیات کی تفسیر معلوم ہو جائے، حدیث کا علم معلوم ہو جائے۔ وہ صحابہ تھے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم شرعی کو اٹھا لے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ اس علم شرعی کو اٹھا لے گا، اور اٹھائے گا کیسے؟ عالموں کو موت دے دے گا۔ ابھی 3 روز پہلے کی بات ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا،
یا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اطلاع پہنچی ہو، پڑوسی ملک کا ایک چوٹی کا عالم، علم کا سمندر، کئی سالوں سے جیل میں بند شخص اور قرآن کی تفسیر جیل میں بیٹھ کر کے لکھنے والا عبدالسلام بھٹوی نام ہے جس کا، رحمت اللہ علیہ، محدث لیول کا آدمی، مفسر آدمی ہے وہ، درجنوں عربی اردو کتابوں کا مصنف اور مؤلف ہے وہ، ابھی چند روز پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ میں کہتا ہوں ایک عالم دین اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی تعداد جنازے کی نماز میں ہم نے دیکھی ہی نہیں جتنی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں جنازے لوگوں کی شرکت ہوئی، ملک کے مختلف گوشے سے لوگ آئے۔ کیوں؟ وہ علم کا شناور تھا، قرآن کا علم رکھنے والا وہ بندہ تھا، حدیث سے محبت کرنے والا تھا۔ 23 سال کی مسلسل محنت کے بعد قرآن کی تفسیر لکھی 4 جلدوں میں، جیل خانے میں بیٹھے بیٹھے کئی کتابیں لکھ ڈالی اس بندے نے، اور جنازے پر ایسا لگتا تھا یہ لوگ نہیں ہیں، یہ سیلاب ہے، اتنی تعداد۔ فیصلہ آباد کا سب سے بڑا میدان، جس سے بڑا میدان شاید کوئی آس پاس میں نہ ہو، لوگوں کا اس قدر ہجوم کہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے اس کا کنارہ کیا ہے، ویڈیو سے سمجھ میں آ رہا۔ یہ علماء لوگ تھے، امام احمد ابن حنبل جن کو کتنا ستایا گیا، کہا جاتا تھا بولو قرآن مخلوق ہے، کہتے تھے ایتونی بشیء من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا کوئی ایک حوالہ لاؤ، حتی اقول ما تقولون، یہاں تک کہ میں بولنے لگ جاؤں کہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل سے کہلوایا جا رہا تھا، اور کہتے تھے وہ مخلوق نہیں ہے قرآن۔ اور اس پر کتنا مارا گیا، 3 4 بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں ایسے کوڑے مارے گئے کہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ ابن کثیر میں البدایۃ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ایک کوڑا اگر کسی مضبوط ہاتھی کے اوپر پڑ جاتا تو چنگھاڑ مار کے بھاگ جاتا تھا۔ ان کے جنازے میں کئی لاکھ کی تعداد میں لوگ جن کو گنا گیا، شمار کیا گیا، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایۃ والنہایہ میں لکھا کئی لاکھ کی تعداد میں وہ لوگ تھے جن کو گنا گیا، اور جنہوں نے سمندروں میں جنازہ پڑھا، جنہوں نے جنگلوں میں جنازہ پڑھا، امام کا جنازہ، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، اللہ کے ولی لوگ تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور امام بخاری کو کون نہیں جانتا ہے رحمت اللہ علیہ، باپ نہیں ہے اور پیدائشی اندھے پیدا ہوئے، ماں نے مسلسل دعا کیا، آنسو بہا بہا کر کے دعا کیا، اللہ ایک ہی بیٹا ہے، اللہ اس کی بینائی لوٹا دے، انک علی کل شیء قدیر، تو تو ہر چیز پر قادر ہے، کائنات کی ہر آنہونی سے اس کو تو امکانیات میں بدلنے والا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے تیرا اشارہ ہو جائے اور وہ چیز وجود میں نہ آئے؟ اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے تو تجھ پر کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایک رات خواب دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آنا ہوا اور کہا تیرے بچے کی بینائی واپس آ گئی، یہ خواب کی بات ہے۔ اور جب صبح میں پلٹ کر کے دیکھا تو بیٹا بخاری محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ وہ بینا ہو گئے۔ دیکھنے والے ہیں، شام گئے، مصر گئے، مکہ و مدینہ کا سفر کیا، ہرات اور مصر کا سفر کیا، اور پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، کپڑوں کے لیتھڑے باندھ لیتے تھے، پاؤں پھٹ جاتے تھے، لمبی مسافت طے کرنے کی وجہ سے پاؤں میں خون جاری، اور صورتحال کیا بنی؟ آگے چل کر کے باعزت خطاب ملا امیر المومنین کا، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں امیر المومنین، اور استاد ہیں ان کے محمد ابن اسحاق خزیمہ رحمت اللہ علیہ، صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب، کہا اس دھرتی پر اتنا بڑا حدیث کا عالم میں نے اپنی آنکھوں سے کسی اور کو نہیں دیکھا، جتنا بڑا عالم اور جتنا بڑا حدیث کا حافظ محمد ابن اسماعیل بخاری ہے۔ یہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد کہتے ہیں اگر کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم
فلیس بحدیث، اللہ کی قسم مصطفیٰ کی وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے جس کے بارے میں امام بخاری کہہ دے کہ یہ اس کو میں نہیں جانتا، وہ مصطفیٰ کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ استاذ ہیں، محمد ابن اسحاق خزیمہ استاد ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں۔ یہ صورتحال کیا کیا؟ شادیاں تک نہیں کی کہ کہیں خلل واقع نہ ہو جائے۔ 16 سال میں یہ صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے، یہ کھانے کا کام نہیں ہے۔ 16 سال میں وَقَدْ اسْتَخْرَجْتُهُ مِنْ 600,000 حدیث، اور 6 لاکھ حدیثوں سے چن کر سلیکٹڈ حدیث ہیں، اعلیٰ درجے کی روایات۔ ماں نے دنیا میں بچہ نہیں پیدا کیا ہے، صحیح بخاری میں سند کے ساتھ کوئی حدیث ہو اور انگلی اٹھانے کی کوئی آدمی مجال رکھے، ہمت رکھے۔ 16 سالوں میں اس کو تصنیف کیا، منتخب کیا، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,563 حدیثیں، 6 لاکھ میں سے 7,563 حدیثیں۔ یہ صورتحال، باپ نہیں تھے، انتقال کر گئے تھے، ماں نے پڑھایا تھا۔ ماں، اگر ماں یہاں موجود ہے تو کان کھول کر کے سن لیں، آج آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تو اپنے بچوں کو کیڑے مکوڑوں سے ڈراتی ہو، آپ اپنے بچوں کو بلیوں سے ڈراتی ہو، آپ اپنے بچوں کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالتی ہو، وہ بچیوں کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی۔ باپ بیچارہ دن بھر مشقت کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بھر بیٹی گھر میں موبائل پر لگی ہوتی ہے اور ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس سے گفتگو کر رہی ہے۔ آج صورتحال کتنی ابتر ہو چکی ہے، لہر نہیں چل رہی ہے ارتداد کی، سونامی چل رہی ہے، سونامی۔ ہر آئے دن سینکڑوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ اپنے رسم و راہ کو بناتی ہیں، غیروں کے ساتھ رشتے قائم کرتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور ہم ہیں کہ اپنے بچوں کی فکر نہیں، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں، مائیں ہیں ان کو کچھ فکر نہیں کہ بچی کہاں جا رہی ہے، ٹیوشن کلاسز جا رہی ہے، کالج اسکول جا رہی ہے یا کچھ اور کر رہی ہے، یہ پتہ ہی نہیں۔ یہ امانت ہے، یہ بیٹیاں آپ کے ہاتھوں میں، یہ بیٹے اور بیٹیاں امانت ہیں، ان کے متعلق آپ سے سوال ہوگا رب کے حضور۔ ان پر جنتی ہونے کی بشارت آئی، من ابتلی من البنات کن لہ سترا من النار، بچیاں دے کر کے جس مسلمان کو آزمایا گیا، یہ بچیاں جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ اور پیارے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو بچیاں عطا کیا، فأحسن الیہن، اس نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، وَأَدَّبَهُنَّ، ادب سکھایا۔ ایسے ماں باپ جو بچیوں کی تعلیم کا نظم کرتے ہیں، انہیں ادب سکھاتے ہیں، انہیں دیندار بناتے ہیں، پیارے نبی نے ایسے ماں باپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ کہاں ہیں بیٹیاں؟ بیٹیوں پر دھیان دو، بچوں کو نشہ آور چیزوں سے بچاؤ، پورا مشن ہے، ان کا ایجنڈا ہے، ان مشرکوں کا، اس ایجنڈے کے تحت یہ چل رہے ہیں اور علانیہ بولتے ہیں۔ ایک مسلم بچی لاؤ، 5 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، 6 مہینے کا راشن بھروانے کے لیے تیار ہے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حرام خور لوگ ان کے بیانیے ہیں اور علل اعلان بولتے ہیں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کورٹ ہے، نہ کوئی کچہری ہے، اور آپ صرف زبان ہلاؤ، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جھونک دیا جائے گا۔ علم حاصل کرو، گھر میں علم پھیلاؤ، بتاؤ کہ تم عام لڑکی نہیں ہو، اپنے بچیوں کو تعلیم دو، تم تو وہ ہو کہ تمہارے اوپر رب کے ہزاروں احسانات ہیں، تم عام بچیوں کی طرح سے نہیں ہو، تم کو رہنما اللہ نے بنایا ہے، تم اوروں کو تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانے والی ہو۔ ماں بیٹیوں، تمہاری گود میں انبیاء پرورش پائے، تمہاری گود یہ بچوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ۔ گود کو داغدار مت کرو، شوہروں کی عزت کرو، تم معمولی نہیں ہو، تمہاری ہی جیسی عورتوں کے اوپر رب کے فرشتوں کا سلام آیا کرتا تھا، رب خود سلام بھیجتا تھا۔ یہ بات ضمناً آ گئی ہے کیونکہ اس کا بھی ذکر ضروری تھا۔ اصل چیز علم دین ہے، علم شرعی ہے، اس جانب توجہ دینے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب آ گئی ہے بچیوں کی بات تو سنیں، 2200 سے زیادہ حدیثیں
مصطفیٰ سے روایت کرنے والی کون تھی؟ اما عائشہ صدیقہ زکیہ۔ نکاح سے پہلے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا، ریشمی کپڑا ہے اور دو لوگ آتے ہیں نبی کے پاس اور کہتے ہیں اس کو کھولو، اس میں جو عورت دکھ رہی ہے یہ تمہاری بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے مصطفیٰ شادی کے بعد شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، کہتی ہے جب میں نے اس ریشمی کپڑے کو کھولا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ يَا عَائِشَةُ، عائشہ تیرا فوٹو تھا، جب کیمرے کا وجود ہی نہیں تھا، تب فوٹو آسمان سے لے کر کے فرشتے آ رہے ہیں، تصویر دکھا رہے ہیں، یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہیں اور عمر میں کافی فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے خواب لَيُمْضِهِ، تو ایسا ہو کر کے ہی رہے گا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے حجرے میں اللہ کے رسول ہیں، آسمان سے جبرائیل آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کو بھی میری طرف سے سلام عرض کرتے ہیں۔ وہ عورتیں معمولی نہیں، نبی کی مجلسوں میں شریک ہوتی تھی۔ ایک بار شکایت کیا عورتوں نے، ماؤں نے، اے اللہ کے رسول غلبنا علیک الرجال، یہ مرد لوگ ہم پر غالب آ گئے ہیں، حاوی ہو گئے ہیں، آپ سے سیکھنا ان کا زیادہ ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی کوئی ٹائم بنا دیجئے، ہم بھی آپ سے علم حاصل کریں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے۔ فوعدہن یوما، تو پیارے مصطفیٰ نے ان سے ایک دن کا وعدہ کیا، کہا ہفتے میں ایک دن تم کو ہم پڑھائیں گے، سکھائیں گے۔ یہ طلب ام ہانی نبی کی چچا زاد بہن ہے رضی اللہ عنہا، ابو طالب کی بیٹی ہے، باپ ایمان نہ لائے اور بیٹے علی کرم اللہ وجہ ایمان لے آئے، بیٹے عقیل رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور بیٹی ام ہانی ایمان لے آئی۔ ام ہانی کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں سن کر کے سورہ قاف سنتی تھی میں، اور سن کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی طرح کا بیان ام ہشام بنت حارثہ سے بھی ہے۔ ام ہانی فرماتی ہیں، یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب گھر میں قرآن پڑھتے تھے تو میں اپنے گھر کے اوپر بالا خانے پر چڑھ کر کے سنتی تھی، پیارا کلام سنتی تھی اور برداشت نہیں کر پاتی، سنے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، مجبور ہو جاتی تھی سننے پر۔ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں، بیٹیاں تھیں۔ علماء کی عزت کرو، خود سیکھو، آپ کے خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے۔ یہاں وہاں سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ آپ کے یہاں کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے ہیں؟ حافظ کیوں نہیں بنتے ہیں؟ قاری کیوں نہیں بنتے ہیں؟ کہ آپ نے اس علم کو کمتر خیال کیا؟ یہ شرف آپ کے سامنے نہیں ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، کہ جو عالم دین ہے، قرآن کا عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی، یہاں تک کہ چیونٹیاں بلوں میں سے، مچھلیاں پانیوں میں سے قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِغَمْ بِمَا يَصْنَعُ، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث سیکھنے والے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، سماج کا ایک وہ شخص ہے جو فرض نمازیں بھی پڑھتا ہے، فرض روزے بھی رکھتا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ دے کر کے نفلی صدقات بھی کرتا ہے، ایسے شخص پر ایک عالم دین کی فضیلت جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ وہ سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس عالم آدمی کی، اس عبادت گزار شخص پر ایسے ہی فضیلت ہے۔
कफ़ग़लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब, जैसे चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर है, चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर है, ऐसे एक आलिम की फजीलत तमाम इबादत गुजारों पर है, रात में जाग कर तहज्जुद पढ़ने वालों पर है, नफली इबादत अंजाम देने वालों पर है। ये नबी की हदीस। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपका बच्चा हाफिज बने, आपका बच्चा आलिम बने और नबी की विरासत का हकदार हो जाए। वो प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये नबियों की विरासतों के वारिस हैं। नबियों ने जो कुछ बतौर तरीका के छोड़ा है, माल नहीं छोड़ा है, इल्म छोड़ा है, उन्हीं उलूम के ये उलमा वारिस हैं, ये अंबिया के वारिस हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका बच्चा हाफिज बन करके सारे अंबिया का वारिस बन जाए? ये आपके लिए पसंद नहीं है कि क़यामत के दिन आपके सर पर ताज रखा जाए और जन्नत का सबसे कीमती जोड़ा पहनाया जाए? कब? जब आप अपने बच्चे को हाफिज बना दें, जब आप अपने बच्चे को कारी बना दें, तो बतौर इनाम के माँ और बाप के सर पर ताज रखा जाए हश्र के मैदान में, और ऐसे लिबास पहनाए जाए ला तक़ूमु लहुम दुनिया व मा फीहा। हाफिज कुरान के माँ बाप को जो कीमती जोड़े पहनाए जाएंगे जन्नत में उससे कीमती लिबास दूसरे नहीं होंगे। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी हो जाए, उन कीमती जोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी ने कहा उलमा को अल्लाह मौत दे देगा और मौत दे करके इल्म को उठा लेगा, इल्म को उठा लेगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहलुस सुन्ना वल जमात रहमतुल्लाहि रहमतन वासिआ फरमाते हैं इल्म को उठा लेगा अल्लाह ताला, इससे मुराद ये है कि उलमा को अल्लाह मौत दे देगा। उलमा के साथ इल्म का जो ज़ख़ीरा है वो उन्हीं के साथ उठ जाएगा, दुनिया से गायब हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा। इसीलिए प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा था ऐ लोगों, मेरी उम्मत के लोगों, खुज़ुल इल्म क़ब्ल अन यज़हबा, इल्म दीन को हासिल कर लो कबल इसके कि वो चला जाए। इल्म चला जाएगा, दुनिया से गायब हो जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा। खत्म होने से पहले मेरी उम्मत के लोगों इल्म को हासिल करो। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। नबी ने ताकीदी हुक्म दिया है। आपने यहाँ तक कहा तलबुल इल्म फरीगतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। इमाम अहमद इब्न हम्बल का एक कौल, वो कहते हैं एक इंसान को खाने पीने की जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत इल्म की है, इल्म की है। क्योंकि खाने पीने की ज़रूरत दिन में 2 बार होती है, 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इल्म की ज़रूरत कदम कदम पर पड़ती है, कदम कदम पर पड़ती है। खाने पीने से ज़्यादा अहमियत इल्म दीन की है, इल्म शरई की है। इमाम अहमद फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद के लड़के हैं जिनका नाम अब्दुल्लाह है, वो भी बहुत बड़े इमाम बन करके उभरे गुजरे हैं। कहते हैं मैंने अपने अब्बा से बार बार सुना, कहते थे ऐ अल्लाह इमाम शाफई पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इमाम शाफई पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इमाम शाफई को जन्नत में जगह दे रहमतुल्लाहि अलैह। जब मैंने बार बार सुना अपने अब्बा से कि बार बार एक आदमी के बारे में दुआ करते हैं, तो मैंने कहा अब्बा जान बताइए ये शाफई कौन थे रहमतुल्लाहि अलैह? कहा शाफई रहमतुल्लाहि अलैह एक आफ़ताब था, एक सूरज था जो ज़मीन पर उतर आया था, जिससे लोगों ने हिदायत हासिल की, जिससे लोगों ने नूर और रोशनी और ज़िया हासिल की। वो लोगों के लिए आफियत का जरिया थे, बहुत बड़े इमाम थे। आंखों ने उतना बड़ा इमाम किसी और को नहीं देखा। ये कौन कहते हैं? इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहलुस सुन्ना वल जमा। किसके मुताल्लिक? इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह के मुताल्लिक। बस आखिरी बात, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं अखी लन तनालल इल्म इल्ला बिसित्तिन, मेरे भाई इल्म को तू 6 चीज़ों के बगैर हासिल नहीं कर सकता है। ज़ुकाउन व हिरसुन व इज्तिहादुन व बुलगा। लंबा शेर लंबा है। अखी लन तनालल इल्म इल्ला बिसित्तिन सौनब्बिउका अन तफसीलिहा बिबयानी ज़ुकाउन व हिरसुन व इज्तिहादुन व बुलगतुन व इरशादु उस्तादी व तूलु ज़मानी। क्या चाहिए इल्म हासिल करने के लिए? आज मोबाइल पर सर्च कर करके,
गूगल मास्टर से सीख सीख करके आलिम बने हुए, किताबों को पढ़ पढ़ कर आलिम बने हुए। इल्म हासिल करने के लिए उलमा की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, वो शख्स जो सिर्फ किताबों से इल्म हासिल करे, उसका इल्म उसके लिए वबाले जान बन जाएगा, वबाले जान बन जाएगा। और नबी की तालीम है, इस पर कई एक मुहद्दिसीन का बाज़ाब्ता फतवा है और उनकी तसरीहात है कि मोतबर इल्म वो है जो किसी आलिम की रहबरी में सीखा जाए, किसी आलिम की निगरानी में सीखा जाए, चल करके सीखा जाए, सुना जाए, याद किया जाए, समझा जाए, वादा उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। ये शरई इल्म है। गूगल से सीखा हो, यूट्यूब से सीखा हो, ये वबाले जान है। आपने देखा होगा समाज में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपनी दुकानें सजा दी है, फतवा दे रहे हैं, हदीस के बारे में भी इल्म का दावा करते, कुरान के बारे में भी इल्म का दावा करते, मीरास के इल्म का भी दावा करते, तफसीर के इल्म का भी दावा करते। हालांकि वो इतने यतीम हैं कि एक अरबी जुमला भी कायदे से पढ़ नहीं सकते, एक आयत देख करके नहीं पढ़ सकते, इतने कमजोर हैं वो। उन्होंने मदरसे का रुख नहीं किया, किसी आलिम की शागिर्दी नहीं इख्तियार की। ये वबाले जान बन गए हैं जो अवाम को भड़काते हैं, नौजवानों को भड़काते हैं, मुश्तिल करते हैं, टकराने की बात करते हैं। इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। उलमा की शागिर्दी में रह करके इल्म हासिल करो, इस पर बहुत सारी दलीलें हैं, इस पर बहुत सारी बातें हैं। इमाम शाफई कहते हैं ज़ुकाउन रहमतुल्लाह अलैह, ज़हानत चाहिए, वह हिर्सुन जज्बा चाहिए, हिर्स चाहिए इल्म हासिल करने के लिए। जैसे माल कमाने के लिए जज्बा होता है, रात में 3 बजे फोन आ गया पार्टी का, आ जाइए, 2 लाख तैयार है, पहुंच जाओगे आप। यहाँ फजर में नहीं आओगे, फजर में नहीं आओगे। मुअज्जिन कहता आओ कामयाबी के लिए, आओ नमाज के लिए। आप कहते हो कामयाबी बिस्तर पर है, आप कहते हो कामयाबी घर में है, मस्जिद में नहीं है। यही जाहिर करते हो ना आप। ज़ुकाउन व हिर्सुन, हिर्स चाहिए, जज्बा चाहिए। ज़ुकाउन व हिर्सुन वज्तिहादुन व बुल्गा, और मेहनतें दरकार है इल्म हासिल करने के लिए। तो शायद सफ़र चाहिए, अखराजात चाहिए, सामान चाहिए, रुपए पैसे चाहिए, और वज्तिहादुन व बुल्गतुन व इरशाद उस्तादी व तूल ज़मानी, उस्ताद की रहबरी चाहिए। ये इमाम शाफई फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह। इस पर दलीलें कई एक मौजूद है। उस्ताद की रहनुमाई चाहिए, व तूल ज़मानी, और एक लंबे समय और वक्त की ज़रूरत है। इल्म बहुत गैरतमंद शय है, सब कुछ लुटा दोगे तो अपना मामूली हिस्सा देगा, और आप कुछ मेहनत नहीं करते हो। चाहते हो हम मुहद्दिस भी बन जाएं, आलिम भी बन जाएं, ये मुमकिन नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए मेहनत करो, कुरान का इल्म हासिल करो, इबादत है। हदीस का इल्म हासिल करो, इबादत है। अपने बच्चों को किताब और सुन्नत की तरफ लाओ, वरना इल्हाद है, बेदीनी है, नशा को फरोग मिल रहा है, लोग इस्लाम से भटकाने की कोशिशें कर रहे हैं, मिशनरियाँ लगी हुई हैं। अगर आपके बच्चों को सही और गलत के दरमियान तमीज़ का सलीका नहीं है, वो ईसाई बन जाएंगे लड़कियों के चक्कर में, माल के चक्कर में यहूदी बन जाएंगे। वो अपना दीन, अपना धर्म छोड़ करके और हिंदू मत को अपना लेंगे। समझ रहे हैं आप? हराम खोरी की इंतहा है। देखो आप जरा, अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नेक बना, किताब सुन्नत से जोड़ दे। अल्लाह आपस में निहायत मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, प्यार और मवद्दत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान की प्यारी प्यारी आयतों को, नबी की हदीसों को हमारे सीनों में महफूज कर दे। अल्लाह किताब सुन्नत से हमारा राबिता कवी हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम।